پاس، لیکن وہ انسانوں کو جانوروں کی طرح خریدتے تھے اور آگے بیچتے تھے۔ جانوروں سے بدتر سلوک عیسائی انسانوں کے ساتھ کرتے۔ بڑی بڑی منڈیاں لگتی تھی، بلکہ پچھلے اگر تاریخ پر ہم نظر ڈالیں اس سے پہلے مصر کے اندر بولیاں لگتی تھی انسانوں کی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ خدا کا نیک بندہ اور خدا کا پیغمبر اور پیغمبر کا بیٹا اور پیغمبر کا پوتا اور پیغمبر کا پڑ پوتا حضرت یوسف علیہ السلام وہ مصر کی منڈیوں میں باوجود اس کے کہ وہ انسان تھے، ان کو لوگوں نے وہاں پر لوگوں پر بیچ دی، ان کی بولی لگائی گئی، ایک پیغمبر کی بولی لگائی گئی۔ جب اسلام آیا، عیسائیت موجود تھی، غلامی کا رواج عروج پر تھا، یہودیت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موجود تھے، اور انسانوں کے غلامی کا کاروبار عروج پہ تھا، اور فارس کے ساسانی تہذیب والے جو اپنے آپ کو سورج کے پجاری کہتے تھے اور بیٹے کہتے تھے اور اوتار کہتے تھے، اور اپنی تہذیب پر فخر کرتے تھے کہ ہماری تہذیب وہ ہزارہا سال سے آ رہی ہے، ان کے دور میں اور ان کے عروج کے دور میں اور ان کی سلطنت میں انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کر لے جایا جاتا تھا، ان کی بولی لگتی تھی، ان کی قیمت لگتی تھی، اور انسان پر جبر اور ظلم کرتا۔ اسلام آیا تو نبی آخر زمان آیا، اللہ کا آخری کلام قرآن کریم آیا، اور پھر اسلام نے غلامی کی حوصلہ شکنی شوری کی، یعنی کہ یک دم پابندی لگا دی۔ اب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، قتل خطا ہو گیا کسی سے، غلطی سے انسان نے انسان کو مار دیا، کہا دیت ادا کرو، فتحریر رقبۃ مومنہ، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرو۔ کسی نے اللہ کے نام کے قسم کھا لی، فرمایا کفارہ دو، کفارہ کیا ہے، یا تو 3 روزے رکھو یا ایک غلام کو آزاد کر دو۔ اب اگر کسی نے روزہ کھا لیا جان بوجھ کر، فرمایا کفارہ یہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 2 مہینے مسلسل روزے رکھو، وہاں پر بھی آ گیا ایک غلام کو بھی آزاد کرو۔ غلطی ہو گئی، اللہ نے فرمایا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، بہترین عمل کیا ہے، فک رقبہ، غلاموں کو آزاد کرنا۔ مومن کی صفت کیا ہے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، رشتہ داروں کو کھلاتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، یتیموں پر خرچ کرتا ہے، سوال کرنے والوں کو دیتا ہے، آخر میں فرمایا غلاموں کو آزاد کرنے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ غلامی کی زنجیریں اسلام نے توڑی، انسانوں کو با اختیار اسلام نے بنایا۔ نبی آخر زمان کی تعلیمات نے انسانوں کو آزادی کا درس دیا، حریت کا درس دیا۔ اس لیے جب فارس فتح ہو رہا تھا، ایران پر حملے ہو رہے تھے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ رستم جو بڑا جرنیل ہے ایرانیوں کا، اور مسلمانوں کا لشکر اس کے لشکر کے سامنے پڑا ہے، اور مسلمانوں نے اپنے وفد اپنے لشکر سے ایک شخص کو نمائندہ بنا کر رستم کے دربار میں بھیجا اور ان کو پہلے اسلام کی دعوت دی۔ تو جب وہ رستم سے ملا، رستم اس کو دیکھ کر مذاق اڑانے لگا، کہا اچھا تم جو ہے ایران کو اور فارس کو فتح کرنے آئے ہو۔ انہوں نے دیکھا ان کا لباس ڈھنگ کا لباس نہیں ہے، پیون لگا ہوا ہے، تلوار سیدھی سادی ہے، سیدھا سادہ انسان ہے، اور آ رہا ہے ساسانی تہذیب سے ٹکر لینے والے عرب کے وہ ان پڑھ کہ جن پر کوئی حکومت چلانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی ان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، دنیا ان کو جانور سمجھتی تھی۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اب ساسانی تہذیب کو ہزارہ سال سے ایک تہذیب آ رہی ہے، اپنے آپ کو تہذیب یافتہ قوم سمجھنے والی، اب وہ دنیا کے ان پڑھ لوگ اور وہ لوگ کہ جو انسانوں کی نظروں میں گرے ہوئے تھے، ان کو کس نے اٹھایا؟ ان کو کس نے یہ جرأت دی؟ ان کو کس نے یہ حوصلہ دیا؟ ان کو کس نے یہ طاقت دی؟ ان کو بولنے کا یہ سلیقہ کس نے سکھایا؟ اسلام کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس شخص کا نام ہے ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے کہا ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کی طرف لے جائے۔ کیا کر لے؟ انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کی طرف لے جائے، کہ انسان اپنا سر صرف زمین و آسمان کے رب کے سامنے جھکائے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے وہ اپنے اس مبارک سر کو نہ جھکائے۔ یہ اس نے درس دیا، یہ اس نے سبق دیا، یہ اس نے پیغام دیا اس کو کہ اسلام وہ گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے، اسلام ان لوگوں کو عزت دے رہا ہے جو آج تک عزت سے محروم تھے۔ اسلام نے گونگوں کو بولنے کی زبان عطا کی، اسلام نے پست حوصلہ لوگوں کو عزم اور حوصلے سے نوازا۔ صحابہ کرام وہ مدائن کے قلعوں سے ٹکرا رہے ہیں، صحابہ کرام کا لشکر وہ ایران کے دریا کو اپنے پاؤں سے روند رہا ہے اور وہ دریا کے اوپر چل رہے ہیں، صحابہ وہ روم کی تہذیب سے ٹکرا رہے ہیں، اور حضرت عمر کے زمانے میں شام مسلمانوں کا ملک بنتا ہے، مصر پر اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے، بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے، اور وہاں کے پادری خود اپنی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی آزادی تھی۔ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ حکومتوں نے مقابلہ کیا، فوجوں نے مقابلہ کیا، لیکن عوام نے مقابلہ نہیں کیا۔ عوام نے مقابلہ کبھی نہیں کیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، اسلامی لشکر وہ ایران سے گزر چکا ہے، افغانستان فتح ہو چکا ہے، ترکستان فتح ہو چکا ہے، اور اسلامی لشکر آگے جا رہا ہے، اور اچانک سمرقند شہر میں اسلامی لشکر داخل ہو گیا۔ اور جب سمرقند والوں کو پتہ چلتا ہے، مسلمانوں نے سمرقند کو فتح کر،
وہ لوگ شکایت لے کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دربار میں پہنچے، اور ان کو پتہ تھا کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ لڑنے سے پہلے دشمن کو باخبر کرے، ان کو پہلے اسلام کی دعوت دے، پھر نہ مانے جزیے کا کہے کہ تم ہمیں جزیہ اور ٹیکس دو، نہیں مانتے پھر فیصلہ تلوار سے ہو۔ انہوں نے کہا ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دی گئی، ہمیں جزیے کے بارے میں نہیں بتایا گیا، اور مسلمانوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ دنیا نے یہ منظر دیکھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے پیغام بھیجا لشکر کے سپہ سالار کو کہ جب تک تمہارے پاس میرا یہ قاصد پہنچے اور خط پہنچے، فوراً سمرقند شہر کو خالی کر دو اور اپنی فوجوں کو باہر نکال دو، پھر اسلام کی دعوت دو، پہلے نہ مانے جزیے کا کہو، پھر نہ مانے حملہ کرو۔ اور سمرقند والوں نے دیکھا مسلمانوں کا سپہ سالار اپنی فوجوں کو لے کر باہر نکل گئے، کوئی جبر نہیں، کوئی خوف نہیں، لیکن وہ باہر نکل گئے۔ کیا ہوا جی؟ ان کے بادشاہ نے خط بھیجا ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ عوام ہے، ان کا حق ہے، اور ان کا حق یہ ہے پہلے ان کو اسلام کی دعوت، اور دعوت نہیں دی۔ اب جب سمرقند کے عوام کو پتہ چلا اور مسلمانوں کا لشکر نکل رہا ہے، مسلمانوں کا لشکر آگے جا رہا ہے اور عوام کا لشکر پیچھے پیچھے جا رہا ہے، عوام کا لشکر پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اور وہ سب لوگ وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ ایسا مذہب، ایسا دین ہم خوشی سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پورا کا پورا شہر مسلمان ہو گیا، پورا کا پورا شہر۔ اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ عوام نے لڑائی نہیں لڑی، کیونکہ مسلمان عدل و انصاف لے کر جاتے تھے۔ تاریخ نے یہ تو دیکھا ہے، عیسائیوں نے اپنے قبلے پر، بیت المقدس پر حملہ کیا ہے، اور وہاں پر خون کی ندیاں بہائی ہے، مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے مسجد کی بے حرمتی کی ہے، اپنے قبلے کی بے حرمتی کی ہے، انہوں نے خواتین کو گھسیٹا ہے، ان کی حرمتوں کو پامال کیا ہے۔ لیکن پھر دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ جب جب مسلمان جس جس شہر میں داخل ہوئے ہیں، پہلے سے اعلان ہوا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے امن ہے، لا تثریب علیکم اليوم۔ وہ اصول جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کرتے وقت اپنایا تھا کہ اپنے خون کے پیاسوں کو، اپنے جانی دشمنوں کو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم آزاد ہو۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے جب وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان کے گھر میں اگر کوئی داخل ہو گیا اس کو امن ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنے جانی دشمن، جو دشمن اس کو ختم کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کئی لڑائیاں لڑی ہے، اور آپ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ اس ابو سفیان کے گھر میں اگر کوئی داخل ہو گیا تو اس کو امن ہے؟ تو ابو سفیان کے گھر میں کتنے لوگ داخل ہو سکتے تھے؟ کوئی بڑی حویلی تھوڑی تھی، چھوٹا سا گھر تھا۔ پھر فرمایا
کہ جو انسان اپنے گھر میں اندر رہا اور اپنے دروازے کو بند کر دیا، دروازے کے پیچھے ہر انسان کو امن ہے۔ یہی پیغام، یہی اصول مسلمانوں نے ہر جگہ پہ نافذ کیا۔ اس لیے وہ ملک جن کی تہذیب الگ تھی، جن کا دین الگ تھا، جن کے رسم و رواج الگ تھے، جن کی زبانیں الگ تھی، جب مسلمانوں نے ان کو فتح کیا وہ سب عرب میں داخل ہو گئے۔ عرب میں الجزائر یہ عربی نہیں ہے، مسلمانوں نے فتح کیا، ان کی زبان بھی عرب ہو گئی، ان کے رسم و رواج بھی عرب کی طرح ہو گیا، اور ان کا دین بھی عربی اور مسلمان ہو۔ بہت سارے مسلمان لوگ جو پہلے مسلمان نہیں تھے، اسلام نے ان کے سب کچھ کو تبدیل کر دیا۔ آزادی وہ نعمت ہے جس کا درس اسلام نے دیا ہے۔ مسلمانوں نے ہر جگہ یہ درس دیا ہے، انسانوں کو اگر آزادی ملی ہے اسلام کی برکت سے ملی ہے۔ آج دنیا میں لوگ آزادی کے علمبردار بنتے ہیں، لیکن 15 صدیاں پہلے کہ جب کوئی آزادی کو پہچانتا نہیں تھا، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کا درس دیا۔ یہ مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں میرے اور آپ کا پیارا ملک، محبوب ملک، خوبصورت ملک پاکستان انگریزوں سے، برطانیہ سے آزاد ہوا تھا۔ 150 سال تک یہ خطہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رہا۔ انگریزوں نے تاجر بن کر اس ملک کو قبضہ کیا، کیونکہ انگریز مکار ہے اور مکار کا کام ہے مکر و فریب۔ تاجر کے لباس میں بہروپیہ بن کر آیا اور بر صغیر پر اس نے نظریں جمائی اور قبضہ کر لیا، اپنے پنجے گاڑ لیا۔ سب سے پہلے آزادی کا علم مسلمانوں نے بلند کیا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ اور اس سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا اس ہندوستان دار الحرب۔ دار الحرب کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو چکا ہے انگریز سے۔ اور پھر سید احمد شہید نے اور شاہ اسماعیل شہید نے جہاد کا پرچم بلند کیا، اور یہاں سے لے کر پشاور تک پہنچے ہندوستان سے، اور وہاں سے وہ کشمیر کے راستے سے ہندوستان پر حملہ کرنے والے، اور بالا کوٹ میں سکھوں نے ان کو شہید کروایا اور ان کا لشکر اس نے شکست کھائی۔ لیکن یہ جماعت ختم نہیں ہوئی، کبھی سکڑتی رہی، کبھی بڑھتی رہی، کبھی چھوٹی ہوتی گئی، لیکن تحریک آزادی چلتی رہی۔ کبھی مولانا رشید احمد گنگوہی آئے، کبھی مولانا قاسم نانوتوی آئے، کبھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آئے، کبھی شیخ الہند مولانا محمود الحسن آئے، اور کبھی مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ آئے۔ ان علماء نے آزادی کے پرچم کو تھامے رکھا، انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور اتنے مسلمان اور اتنے علماء وہ انگریزوں نے شہید کیے۔ کسی کو چوراہوں پہ لٹکایا، کسی کو درختوں کے ساتھ پھانسی پہ چڑھایا۔ کتنے علماء تھے؟ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میرے سامنے 40 علماء کو لا کر ان کو برہنہ کیا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، سور کے چمڑے میں ان کو لپیٹا گیا، اور پھر آگ کے گڑھے کے اندر ان کو جو ہے ڈالا گیا، اور ان سے کہا گیا یہ کہہ لو کہ انگریز کے ہم دشمن نہیں ہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ کہا 40 علماء کو ڈال کر ان کو آگ میں جلایا گیا، ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی۔
پھر 40 کو لایا گیا، ان کو آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے بھی یہ بات تسلیم نہیں کی۔ انگریز جو دشمن ہے، مورخ لکھتا ہے، علماء کی تاریخ کو بیان کرتا ہے، ان کی قربانیاں بیان کرتا ہے، لاہور ہو یا دلی ہو یا بر صغیر کا بہت ہی بڑا شہر کیوں نہ ہو، ہر جگہ پہ علماء نے تاریخ میں یہ قربانیاں دی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ ہندو بھی اٹھے اور انہوں نے بھی آزادی کا نعرہ لگایا، اور پھر 47 میں وہ وقت آ گیا کہ بر صغیر 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک طرف رہ گیا پاکستان اور دوسری طرف رہ گیا ہندوستان۔ 47 میں ہمیں آزادی ملی۔ یہ کتنے سال ہو گئے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت دی، ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج پاکستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک کیوں آزاد ہوا، یہاں تو آزادی نہیں ہے، اور یہ کیا پابندیاں ہیں؟ پابندیاں تو وہ تھی جو انگریز نے مسلمانوں پہ لگائی۔ آپ نے غلامی دیکھی کہاں ہے؟ یہ غلامی نہیں ہے، یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے۔ آپ اس ملک میں چوراہے پہ کھڑے ہو کر حکمران کو للکار سکتے ہیں، آپ جلسہ کر سکتے ہیں، آپ جلوس کر سکتے ہیں، آپ آزادی سے رزق کما سکتے ہیں، آپ مسجد بنا سکتے ہیں، آپ مدرسہ بنا سکتے ہیں، آپ بیان کر سکتے ہیں، یہ تو آزادی ہے۔ آپ آزادی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، آپ دین کا ہر شعبہ چلا سکتے ہیں۔ اور آزادی کیا ہے؟ جا کر اسلامی دنیا کو دیکھو، جو اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، الحمدللہ وہاں سے بڑھ کر آزادی، ہم اس کی قدر کریں۔ یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے۔ سیاست ہوتی رہے گی، حکمرانوں سے اختلاف ہوگا، لیکن حکمرانوں سے اختلاف کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے، اس ملک کو خطرے میں کہیں نہ ڈال دے۔ یہ ملک رہے گا تو سب کچھ چلے گا۔ اصل چیز ہے ریاست، یہ ملک ہماری ریاست ہے، اور ریاست سے وفاداری بشرط ایمان ہے، بشرط ایمان۔ جس طرح ایمان کو بچانا فرض ہے، اسی طرح اپنے ملک کو بچانا یہ فرض ہے۔ اور سیاسی لوگ آئیں گے، وہ کچھ کریں گے، ان کو نہیں دیکھنا، ان کو نہیں سننا، اپنے ملک کی قدر کرنا۔ یہ جھنڈا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم آزاد ہیں، الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ ایک وزیر اعلیٰ تھا ہمارے علاقے میں، وہ کہیں گیا تھا، پہلے بھی یہ میں نے بیان کیا تھا، جلسہ تھا، تو ایک شخص اٹھا، اس نے جلسے میں کہا پاکستان کا مطلب کیا، تو لوگ کہتے لا الہ الا اللہ۔ تو ایک آدمی اٹھا درمیان، اس نے کہا، جب ایک شخص نے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا، تو ایک درمیان میں ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا انگڑا دنگڑا، انگڑا دنگڑا۔ اب دوبارہ اس نے کہا پاکستان کا مطلب کیا، وہی آدمی پھر اٹھا، اس نے کہا انگڑا دنگڑا، پھر وہ اٹھا، اس نے کہا پاکستان کا مطلب، اس نے پھر کہا۔ وزیر اعلیٰ کو بڑا غصہ آ گیا کہ دس ہوئی دا چیدے لیونے دے دس اوئی جی دا خو لیونے راغلے دے چرتا جلسے وی لیونی دیسی۔ پھر اس وزیر اعلیٰ نے تقریر کی، میں نے بجلی منظور کر دی، تو وہ آدمی اٹھا، اس نے کہا آغا اور یو شتائی بلا ہوا، اس نے کہا میں نے اسکول یہ منظور کر لیا، اور بس پیا پاس یو شتائی بلا ہوا۔ اس نے پھر کہا میں نے یہ روڈ منظور کر دیا فلا فلا علاقہ، اور دے یو شتائی بلا ہوا، بیا غصہ جی لے ونے دے۔ سیاست تو آنی جانی چیز ہے، سیاستدان آئیں گے، کوئی بیوقوف ہوگا، کوئی ظالم ہوگا، کوئی جابر ہوگا، کوئی نالائق ہوگا، کوئی نااہل ہوگا، ان سے ہمارا کیا غرض ہے؟ اصل چیز ملک ہے۔ اللہ نے ہمیں جنت کا ٹکڑا دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لباس بنائیں پاکستان کے جھنڈے کا، اب تو سنا ہے عورتیں بھی جو ہے لباس بنا رہی ہیں جھنڈے کا، شن کمیص اس پن پر تو کہو جنہیں کہے وہ ازجا جوڑے، رواج جوڑی گئی۔
ادھر ڈوڑائی درکی نہ لگی اور جھنڈا دا لباس پیزال نہ دا جوڑ دا یہ رواج دے دا مجھوڑو دا بکو جھنڈا لہراؤ اپنے بلڈنگ پہ، اپنے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لگاؤ تاکہ پتہ چلے ہم آزاد ہیں، نغمے گاؤ، محبت کرو، محبت ملک کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، فخر کرو اس پہ، لیکن دعائیں بھی کرو کہ خدایا ہمارے ملک کی آزادی کو قیامت کی صبح تک قائم اور دائم فرما، اچھے حکمران ہمیں نصیب فرما، ہمارے اداروں کو مضبوط فرما، اور جو خلفشار ہے، جو کشمکش ہے، جو اختلافات ہے، دشمن کی نظر پاکستان پر ہے۔ دیکھو عراق مضبوط تھا اسرائیل کے مقابلے میں، ختم کر دیا، لیبیا مضبوط ہو رہا تھا، ختم کر دیا، مصر مضبوط تھا، ختم کر دیا، کس نام پہ؟ جشن بہار کے نام پہ، عرب بہار نام سنا ہوگا، عرب بہار، عرب بہار، عربی پاگل ہو گئے، لیبیا میں نکلے، مصر میں نکلے، عراق میں نکلے، حکومتوں کے تختے الٹ گئے، کہا ہم آزاد ہو گئے، آزاد ہو گئے، آج کیا حال ہے؟ لیبیا میں قتل و غارت گری ہے، عراق میں قتل و غارت گری ہے، مصر میں نااہل کی حکومت ہے، کوئی پرسان حال مسلمانوں کا نہیں، سب اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے کہ اچھے نام سے، پیارے نام سے تحریک کو امریکہ نے اٹھایا اور عرب استعمال ہوئے۔ اب نمبر ہے پاکستان کا، خدا نہ کرے یہ ملک مضبوط ہے، اسرائیل کو جواب یہی ملک دے سکتا ہے، اس کے پاس ایٹم ہے، ایک مضبوط فوج ہے۔ اب ایک خوبصورت نام پہ آپ کو بھی گمراہ کیا جائے گا، اس فتنے کا کہیں ساتھ نہ دے، کہیں دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، اپنے ملک کے خلاف کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ کہ کل کے لیے قیامت تک آپ کی نسلیں اپنی انگلیاں چباتی رہے کہ کاش ہمارے بڑوں نے یہ غلطی نہ کی ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو مزید آزادی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی بندگی آزادی کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔